سامعین و حاضرین قرآن مجید سلطان حمید قرآن رشید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان کلمات طیبات میں رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کرو، ان کو مردہ گمان نہ کرو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، تمہارے گمان میں بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، شہیدوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور شہیدوں کے گروہ کے سردار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک کندھوں کے سوار امام حسین عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بن کے دکھایا۔ قرآن نے کہا اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، اب کیونکہ آپ اس دور پرفتن میں اندازہ لگائیں، کئی ایسے منحوس لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ موذیو یزید کیسے شہزادہ تھا؟ یزید شہزادہ نہیں تھا، یزید تو پکا کافر۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے والد گرامی وہ صحابی رسول ہے، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے کہ یخرج المیت من الحی وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے، یعنی زندوں سے مردہ کا کیا مطلب کہ مومنوں سے کافر پیدا کرتے ہیں۔ تو جناب بتا یزید کافر تھا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے متقدمین علماء بڑے بڑے جو علم کے سمندر تھے، ان میں سے شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کیسٹ بھی اب بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یزید کافر نہیں تو پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں، کیونکہ سب سے بڑا کفر یزید نے کیا ہے۔ امام حسین عالی مقام کے بارے کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا بڑی شان والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ امام حسین علی مقام تو ان سے ہیں، نواسے جو ہوئے، بیٹے ہوئے، فرا ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں حسین سے ہوں۔ فرمایا شارحین نے لکھا ہے کہ کالشیء الواحد، حسین اور میں ایک چیز، حسین اور میں ایک چیز ہے، چاہے حسن پاک ہو یا حسین پاک،
انہی سے تو ہمارے آقا کی نسل پاک جاری ہوئی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تو بے نسل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے آقا بے نسل نہیں، کیونکہ ان کے لیے تو رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو تو ہم نے کوثر عطا فرمایا۔ اور اب کیونکہ موصوف کا ذکر نہیں کہ کیا شے کوثر، فرمایا علم دیا ہے تو کوثر، سبحان اللہ، کوثر کہتے ہیں جو بہت زیادہ چیز ہو، جس میں کثرت کا مبالغہ ہو، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ اور ہمارے آقا کو رب العالمین جل شانہ نے کوثر عطا فرمایا۔ ہمارا محبوب جو بھی صفت آپ کو دی وہ بھی کوثر سے، اولاد دی تو وہ بھی کوثر، سبحان اللہ، پوری دنیا میں آپ کی اولاد نظر آئے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا کی اولاد حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین صدیقین شہیدین سلام اللہ علیہما سے جاری، اور یہ صرف حضور کی خاصیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کی نسل جاری فرمائی بیٹے سے، اب اگر کسی بندے کا بیٹا نہ ہو تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ یار بیچارے کی نسل ختم ہو گئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادگان تو بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کی نسل اللہ تعالیٰ نے آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، سیدات النساء العالمین، سیدات النساء الجنہ، مخدومہ کائنات، ملکہ قیامت، سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ ساجدہ راکعہ ظاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ محبوب کی نسل ان سے جاری ہونی تھی۔ اور کیوں بیٹی سے جاری فرمائی جبکہ سرکار کو بیٹے بھی عطا فرمائے؟ حضرت قاسم آپ کے صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ جن کا لقب تھا طیب اور طاہر، وہ بھی آپ کو عطا فرمائے، اور پھر حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے تھے، وہ بھی عطا فرمائے۔ تو جناب بندہ، اللہ نے آپ کی نسل بیٹوں سے کیوں نہ جاری فرمائی، آپ کی شہزادی سے کیوں جاری فرمائی؟ اور میں محبوب، میں قادر مطلق رب ہوں، جو چاہوں وہی کر سکتا ہوں۔ اگر میں آپ کی نسل آپ کے بیٹوں سے چلاتا تو میں نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا ہے اور افضل الانبیاء بھی بنایا ہے۔ آپ ہر اعتبار سے ہر نبی سے افضل ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر میں آپ کے بیٹے سے آپ کی نسل جاری کرتا تو پھر آپ کے شہزادوں کو بلوغت کی حد تک لے جاتا، بالغ ہوتے، ان کی شادیاں ہوتی، پھر اولاد ہوتی ان کو، اور اگر وہ بالغ ہو جاتے اور میں ان کو نبوت نہ دیتا تو وہ نبی جزوی فضیلت لے جاتے جن کے بیٹے نبی بنتے، اور اگر میں نبوت دے دیتا تو آپ خاتم النبیین نہ رکھتے۔ میں نے آپ کو خاتم النبیین بھی رکھنا ہے اور افضل الانبیاء بھی، اس لیے میں قادر قدرت ہوں، جو کچھ کرنا چاہوں اپنے پیارے لوگوں کے لیے، محبوبوں کے لیے
میں قانون توڑ دیتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں۔ جیسے کہ قانون میرا یہ ہے کہ میں سورج مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، مگر محبوب کی شان دکھانی ہو تو پھر سورج مغرب سے بھی نکالتا ہوں، قانون توڑ دیتا ہوں اور قدرت دکھاتا ہوں، سورج کو مغرب سے بھی طلوع کر دیتا ہوں۔ قانون یہی ہے میرا کہ میں پانی زمین سے نکالتا ہوں، پانی پتھروں سے نکالتا ہوں، پانی آسمان سے برساتا ہوں، لیکن محبوب کی شان دکھانی ہو تو میں قانون توڑ دیتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، محبوب کی پاک انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب، یہ پنجاب ہے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری جناب بندہ۔ اسی طرح فرمایا کہ میں اولاد عطا کرتا ہوں جبکہ میاں بیوی یعنی خامد بھی ہو اور بیوی بھی ہو تب اولاد دیتا ہوں، لیکن محبوب آپ کی نسل پاک کی تمہید رکھنی تھی نا، تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے عظیم المرتبت جلیل القدر بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا فرما، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا فرما دیتا ہوں۔ جس طرح وہاں قانون توڑے ہیں، قدرت دکھائی ہے، یہاں بھی قانون توڑ رہا ہوں، قدرت دکھا رہا ہوں، ہر ایک کی نسل بیٹے سے جاری کرتا ہوں، مگر آپ کی نسل آپ کی شہزادی سے، آپ کی شہزادی سے جاری کر رہا ہوں۔ اسی لیے آپ کی نسل جاری کرنی تھی نا، تو پشت علی کی پسند کی اور بطن زہرا کا پسند۔ علی پاک کی باقی اولاد وہ میرے آقا کی اولاد نہیں ہے، صرف حسنین کریمین سلام اللہ علیہما یہ دو شہزادے، ان سے آپ کی اولاد جاری، ان سے جناب۔ اسی لیے فرمایا اولاد آپ کی جاری کرنی تھی تو میں نے پشت علی کی پسند فرمائی، بطن زہرا کا پسند فرمایا، علی کو بھی پاک بنایا، زہرا کو بھی پاک، علی بھی پاک ہیں، زہرا بھی پاک ہیں۔ دیکھو نا حدیث پاک میں ہے، مسجد نبوی شریف میں سرکار جلوہ فرما ہے، آپ کے قریب مولا علی بیٹھے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں یا علیو لا یحل لأحد یجرب فی ھذا المسجد غیری و غیرہ۔ میں علی جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے بغیر غسل کے کسی کو حلال نہیں، لا یحل لأحد کسی ایک کو بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری و غیروں کا، میرے اور تمہارے میرے اور پتہ چلا جو تمام دنیا کے افراد کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے کیفیت، وہ کیفیت نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت۔ اور اسی طرح سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا لقب ہے زہرا۔ زہرا کہتے ہیں
پھول کی کلی، آپ ہیں جنت کے پھول کی کلی، جنت میں ناپاکی نہیں ہوتی، تو جناب جن پھولوں میں ناپاکی نہیں ہوتی ان کی کلیوں میں بھی ناپاکی ہوتی۔ اس لیے سیدہ زہرا پاک تھی۔ ہر عورت مہینے میں کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن یا عادت کے مطابق نماز معاف ہوتی ہے، جسم ناپاک ہوتا ہے، لیکن سیدہ زہرا ان ناپاکیوں سے بھی پاک تھی۔ ان کو یہ ماہانہ عارضہ لاحق نہیں ہوتا تھا، اور جناب بندہ وہ ہر وقت اور ہر آن پاک رہتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد نماز کا وقت آتا تو آپ نماز پڑھتے، ورنہ عورتوں کو 40 دن یا عادت کے مطابق احتیاط کرنی پڑتی ہے، جسم پاک نہیں ہوتا، لیکن سیدہ پاک۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ان کے جسم کے ساتھ بھی ناپاکی کو لاحق ہونا پسند نہیں کرتا، کیونکہ محبوب کی نسل کی اصل ہے اور پھر محبوب کے جسم کا حصہ ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا نا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جسم کا حصہ، جگر کا ٹکڑا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب ہمارے آقا کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسم ناپاک ہو سکتا ہے؟ سرکار کا جگر بھی پاک، جسم بھی پاک، تو جب جسم جگر پاک ہے تو ٹکڑا پاک کیوں نہیں ہوگا؟ ٹکڑا بھی پاک ہے۔ ان کی طرف اللہ نے کسی عیب کی نسبت کا ہونا پسند نہیں کیا۔ اگر کوئی سیدہ زہرا پاک کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے، کسی کمزوری کی نسبت کرے تو وہ منحوس ہے، اور اس کو نہ دنیا میں عزت ملتی ہے نہ آخرت میں، کیونکہ سیدہ پاک کے ساتھ جو کسی عیب کو لاحق کرتا ہے وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ جناب بندہ اب دیکھو نا، کہتے ہیں بھی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، گستاخ فاطمہ توبہ۔ کوئی کہے جی کیسے توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ سے تو سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں، ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، من اغضبہا فقد اغضبنی، یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما آذاہا۔ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، وہ مجھے ایذا دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ لعنتی نہیں ہوتا، لعنتی وہی ہوتا ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا نا کہ دنیا میں میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، آخرت کی بات تو نہ ہوتی نا۔ قرآن میں فرمایا آخرت میں بھی اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ بی بی پاک اگر ناراض ہو جائیں اور ان پر کوئی غلط چیز کی نسبت کرے تو نہ دنیا میں توبہ کی توفیق ملتی ہے نہ آخرت میں، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر، آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یہ بڑے مقدس لوگ ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اسی لیے تو جناب بندہ امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد کئی ایسی چیزیں ظاہر ہوئی جن سے ثابت ہوا کہ حسین پاک مظلوم ہیں اور ظالم جو ہیں وہ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ دیوار پہ خون امام علی مقام سے لکھا گیا، غیبی ہاتھ نے لکھا، غیبی کیا لکھا؟ اترجو امت قتلت حسینہ
شفاعت جد ہی یوم الحسابی، اے نامرادو جنہوں نے حسین پاک پہ ظلم کیا ہے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان شفاعت کریں گے، یہ شفاعت سے محروم ہو گئے ہیں، اور شفاعت سے محروم کافر ہوتا ہے، مومن نہیں، جتنا بھی گناہگار ہو ہمارے آقا اس کی شفاعت کریں گے۔ اگر یہ لوگ شفاعت سے محروم ہیں تو جناب اس دور میں یزید کی پاس خاطر کی جا رہی ہے، اور جناب اہل بیت کے بغض کے اظہار کے لیے کئی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جن سے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس دور پرفتن میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بس پنجتن پاک کی ذات مقدسہ کا خیال رکھیں، ان کی محبت دل میں رکھیں، اگر ان کے خلاف کوئی بولے تو لعنت بھیجیں، اور ان کا دامن پکڑ کر اپنے ایمان کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا